نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 69ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، یعنی مومن کے لیے آئینے کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو کیا واقعتاً ایسی کوئی حدیث ہے، اور اگر ہے تو اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث سنن ابو داود میں باب النصیحہ کے اندر موجود ہے اور صحیح ہے، اور حضرات علماء نے اس کے کئی مطالب بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی میں کوئی برائی دیکھے تو ہمدردی کے ساتھ اس کو مطلع کر دے، یعنی جس طریقے پر آئینہ آدمی کے عیوب کو بتلا دیتا ہے، اسی طریقے پر ایک مسلمان دوسرے کے عیب کو دیکھ کر اس کی ہمدردی میں اسے باخبر کر دے کہ بھئی یہ بات تمہارے اندر اچھی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ اس انداز میں اس کو نصیحت کرے کہ اس کی دل شکنی اور تحقیر اور تذلیل لازم نہ آئے، بلکہ فرمایا کہ جیسے کہ شیشہ بغیر کچھ بولے ہوئے خاموشی سے ہمارے عیب کو بتلا دیتا ہے، اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے کے عیب کو خاموشی کے ساتھ ہمدردی کے جذبے سے بتلا دے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی فرمایا اس حدیث کے ضمن میں کہ جس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ نصیحت کرنے والے کو اپنا محسن سمجھے اور اس نصیحت کو شکریہ کے ساتھ قبول کر لے، جیسے کہ آدمی خود آئینے کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور کوئی چیز اگر نامناسب ہوتی ہے تو اسے ٹھیک کر لیتا ہے، اسی طرح نصیحت کرنے والے کی بات کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ نیز یہ بھی فرمایا بعض علماء نے کہ اس حدیث سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر دوسرے آدمی میں کوئی برائی نظر آئے تو اسے دیکھ کر آدمی خود اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں یہ برائی میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی، تو اس طرح خود اپنی اصلاح کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اور بعض حضرات نے ایک اور مطلب بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح آئینہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی طریقے پر ہر مومن کا دل دوسرے کی طرف سے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے اندر بہت اہم نصیحت ہم سب کو کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال ہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے کس حال میں اٹھیں گے؟ حدیث شریف میں حفاتاً عراتاً غرلاً، یعنی ننگے پیر ننگے بدن غیر مختون اٹھنے کے الفاظ آئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ
حدیث جو آپ نے سوال میں ذکر کی بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہے اور بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابتداءً ہمیں پیدا فرمایا تھا بے لباس، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنایا جائے گا۔ جس وقت آپ نے یہ مضمون بیان فرمایا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی حیرت ہوئی، اور انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ کیا مرد عورت سب ننگے ہوں گے، سب بے لباس ہوں گے؟ تو یہ تو بڑی عجیب شکل ہوگی۔ تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ، اس وقت کا معاملہ ایسا بھیانک اور انتہائی گھبراہٹ والا ہوگا کہ آدمی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی سد ہی نہ رہے گی۔ اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہوگا۔ دوسرے پر نظر تو جب جاتی ہے جب آدمی اپنے سے فارغ ہو اور اپنے معاملے کو درست کر چکا ہو، یہاں تو ہر آدمی کو نفسی نفسی پڑی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ پیدائش دوبارہ اسی انداز میں ہوگی جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا گیا، لیکن پھر اس کے بعد لباس پہنائے جائیں گے بالترتیب، اور جو معزز لوگ ہوں گے ان کا لباس بھی اتنا ہی شاندار اور بہترین ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک کتاب میں حوالے کے بغیر ہم نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ امت مجھے دے دیجئے، تو جواب ملا کہ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی امت ہے، آخری پیغمبر کی۔ تو کہا کہ اے اللہ مجھے اس امت کا فرد بنا دیجئے، یہ انہوں نے درخواست کی۔ تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بعض کتابوں کے اندر نہایت ضعیف سندوں سے یہ مضمون بیان ہوا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس پر بغیر معتبر سند کے کامل یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کی فضیلت میں بہت سی آیات اور احادیث شریفہ وارد ہیں، انہی کو بیان کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں جو مشکوک سند سے منقول ہیں ان کو نہ بیان کیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک اور سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے روایت پڑھی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به ہلک ثم یاتی زمان من عمل منکم بعشر ما امر به نجا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج تم اس زمانے میں ہو کہ اگر تم نے 10% بھی شریعت کے احکام کو چھوڑ دیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ جو آدمی 10% بھی عمل کر لے گا تو وہ نجات پا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس 10% سے کیا مراد ہے اور اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں
یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی پر جو چیزیں فرض ہیں یا جو چیزیں واجب ہیں یا جو چیزیں ضروری ہیں آج کی تاریخ میں اگر ان میں سے 10% پہ بھی عمل کر لے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ نجات ہو جائے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضرات شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں ما امر بھی کا مصداق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کہ دور نبوت میں جو امت پر امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کو پھیلانے اور برائیوں پر روک ٹوک کرنے کی جو ذمہ داری عائد کی گئی تھی، تو اس دور کے لوگ اگر 10% بھی اس کے اندر کوتاہی کرتے تو ان سے مواخذہ ہوتا، اس لیے کہ دین ہر جگہ نہیں پھیلا تھا، دین کے معاونین، دین کے انصار اتنے زیادہ نہیں تھے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب دین ہر طرف پھیل جائے گا اور دین کی خدمت کرنے والے، دین کی نصرت کرنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام کرنے والے، دینے والے بہت سے لوگ ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی 10% بھی دینی خدمت میں حصہ لے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، تو چونکہ دیگر اعوان و انصار اپنا کام کر رہے ہیں تو اس کے حصے لینے سے اس کی ذمہ داری اپنی پوری ہو جائے گی اور وہ نجات پا جائے گا۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پر عشر ما امر بھی سے ساری شریعت اور سارے احکامات مراد نہیں ہیں، بلکہ دین لوگوں تک پہنچانا، دینی امور کو عام کرنا، برائیوں پر روک ٹوک کرنا، اس سلسلے میں، اس پس منظر میں یہ روایت آئی ہے اور شارحین نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک فجر کے وقت میں دوسری نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، فجر کا پورا وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک قضا نماز کے لیے جائز وقت ہے، اس میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جس کو قضا پڑھنی ہو وہ اپنے کمرے میں تنہا پڑھے۔ مسجد میں یا عوامی جگہوں پر جہاں لوگ دیکھ کر کے شبہ میں پڑ جائیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہے، ایسی جگہ پر قضا نمازیں ان اوقات میں نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں۔ پوچھتے ہیں کہ مسبوق کے سامنے سے صفوں کے درمیان سے گزرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ وہ حکماً مقتدی ہے، اور حدیث میں ہے کہ امام کا سترہ ہی مقتدی کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جب امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کی نماز انفرادی نماز بن گئی، اسی لیے اگر وہ اس بعد والی نماز میں کوئی ایسا عمل کر لے جو موجب سجدہ سہو ہو تو اسے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اب وہ اس کا امام کی نماز سے کوئی تعلق نہیں رہا، جو تعلق ہے بھی وہ قرأت وغیرہ یا ترتیب کے اعتبار سے ہے، ورنہ ہے نماز اس کی انفرادی۔ لہذا جب انفرادی نماز ہے تو اسے اس کے سامنے سے بغیر سترے کے گزرا نہیں جائے گا، جو گزرے گا وہ غلط کام کرنے والا ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے سائل کو دینے کے واسطے جیب سے کچھ روپے نکالے لیکن وہ سائل دور چلا گیا تو اب ان پیسوں کا کیا کیا جائے؟ جب تک وہ پیسے سائل کو ادا نہیں کیے گئے وہ آپ کی ملکیت میں ہیں، آپ چاہیں تو کسی اور فقیر کو دے دیں یا اپنے استعمال میں لے لیں، محض جیب سے پیسہ نکالنے سے اس پر صدقے کا حکم جاری نہیں ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا مدرسے کے سفیر کو العاملین علیہا کے تحت داخل مان کر زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ مدرسے کا سفیر مدرسے کی طرف سے وکیل ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا، اس کے اوپر پوری طرح
العاملین علیہا، جو اسلامی حکومت میں زکوٰۃ وصولی کے کارندے ہوتے ہیں، وہ پورے اعتبار سے وہ اس پر اس کا مصداق نہیں بنتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی بطور اجرت یا بطور تنخواہ کے، بلکہ وہ سارا پیسہ لا کر مدرسے میں جمع کرے گا، پھر مدرسہ اپنے حساب سے اس کی تنخواہ وغیرہ ادا کرے گا۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ بطور تنخواہ کے اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پوچھتے ہیں جمعہ یا عیدین کا خطبہ دیتے وقت ہاتھ میں عصا لینا یا بغیر عصا کے ہاتھ سے اشارہ کرنا، اسی طرح ادھر ادھر گردن گھمانا کیسا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ خطبے کے وقت عصا لینا آداب میں سے ہے، لیکن اسے واجب لازم ضروری نہ سمجھا جائے کہ اگر عصا نہ لیا تو سمجھے کہ بھئی خطبہ ہی نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لے لو تو اچھا ہے، نہ لے لو تو کوئی برا نہیں ہے۔ اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے، صرف انگلی سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، بعض احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح چہرہ ادھر ادھر گھمانا بھی مناسب نہیں ہے، ایک جانب چہرہ رہے، کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ لیں تو حرج نہیں ہے، اس کا خیال خطبے کے دوران رکھنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں میاں بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے کافی دن دونوں الگ رہے تو کیا اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا؟ اس بارے میں شریعت میں کتنی مدت متعین ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ محض الگ رہنے سے چاہے سالوں ہو جائیں نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔ نکاح ختم ہوگا طلاق دینے سے یا تفریق سے یا کسی ایک کے انتقال ہو جانے سے، لیکن اگر بغیر طلاق کے عرصے تک الگ رہے، چاہے 10 سال کیوں نہ ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے کوئی تفریق واقع نہیں ہوتی، اور جب تک وہ طلاق نہ ہو، تفریق نہ ہو، اس عورت کا کسی اور جگہ نکاح کرنا صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ حدیث میں مردوں کے لیے ریشم کی ممانعت ہے، لیکن آج کل گول ٹوپی جو سعودیہ وغیرہ سے آتی ہے اور عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، جس میں چاروں طرف سفید دھاگے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ٹوپی کافی مہنگی فروخت ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ ٹوپی پہننا درست ہے یا نہیں؟ کیا یہ دھاگا ریشم کا ہوتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مردوں کے لیے ریشم، جو حقیقی ریشم ہے، جو ریشم کے کیڑے سے نکلتا ہے، اس کا لباس پہننا منع ہے۔ البتہ کچھ پھول بوٹا کوئی ریشم کا بنا ہوا ہو یا اس میں دیگر کسی چیز کی ملاوٹ ہو تو اس کی گنجائش ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اور آپ نے جس ٹوپی کے بارے میں پوچھا ہے، جو ملکی ٹوپی کہلاتی ہے، اس میں جو دھاگا لگتا ہے اگرچہ وہ ذرا چمکدار سا ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقی ریشم نہیں ہے، بلکہ یا تو نائلون کا ہوتا ہے یا سوتی ہوتا ہے، اس لیے اس کی ٹوپی پہننے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کے مرد بھی استعمال کریں تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور کثرت سے لوگ استعمال کرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔